اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا ہے اس پروردگار دو جہاں کے لیے کہ جس کی رحمتوں، برکتوں اور کمالات کا شمار انسان نہیں کر سکتا، جس کی رحمت کے سائے میں ہر انسان موجود ہے، وہ پروردگار کہ جو اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کی بلندی کو کوئی انسان درک نہیں کر سکتا۔ جی عزیزان من، میں ہوں آپ کی میزبان رضا بطول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عید الفطر کے اس پرمسرت دن کے موقع پر میں سب سے پہلے اپنے وقت کے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد اپنے تمام دیکھنے والے ناظرین محبان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی عزیزان من، عید الفطر کے اس خوبصورت اور پرمسرت موقع پر دعا کرتی ہوں کہ ہر انسان نے اس ماہ سیام، اس ماہ رمضان، خدا کے اس مہینے میں جتنی عبادات کی، خداوند متعال ان عبادات کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، اور ہر وہ عمل کہ جو انسان نے اپنے نفس امارہ کو مار کر، کہا جاتا ہے کہ نفس امارہ کو اگر مار دیا جائے اور اس سے ہٹ کر انسان عمل کو انجام دے تو در حقیقت اس دن کو عید فطر کہا جاتا ہے۔ جی عزیزان من، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ہی با علم شخصیت موجود ہیں، آپ ان سے آشنا ہیں۔ خواہر رباب نجفی صاحبہ، ان کو السلام علیکم کہتے ہیں اور اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہیں خواہر آپ؟ الحمدللہ۔ عید الفطر کے موقع پر آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ کو بھی بہت زیادہ آج کا دن بابرکت دن، سعادت مند دن جسے یوم اللہ کہا جاتا ہے، مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اپنے تمام ناظرین کو اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے محضر میں تبریک و تہنیت عرض کرتی ہوں۔ بہت شکریہ خواہر۔ جی ناظرین، تو آج کا یہ پروگرام جو ہدایت ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو کی جانب سے یہاں پر منعقد کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ جاننا ہے کہ وہ ماہ سیام کہ جس میں ہم نے روزے رکھے، اپنے آپ کو پروردگار سے اس قدر قریب کرنے کی کوشش کی کہ ایک خواہش کی کہ شاید ہم خدا کے اتنا قریب ہو جائیں کہ ہماری ہر دعا پر فرشتے آمین کہیں۔ اس امید کے ساتھ، اس آس کے ساتھ ہم نے ماہ رمضان میں اس قدر عبادت کی، اس قدر خدا کے محرمات سے پرہیز کیا تاکہ خداوند متعال کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں۔ اسی خوشنودی کو حاصل کیا انشاءاللہ کہ ہر ایک مومن کا ہر ایک عمل قابل قبول ہو، وہ ہر عمل کے جو ہم نے انجام دیا، غرباء و مساکین کا خیال رکھا، ہر وہ چیز کہ جو ہم نے دل سے انجام دی، کس لیے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں، ایک عبد اور معبود کا جو رابطہ ہے وہ برقرار ہو سکے۔ جی عزیزان من، اس پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ عید الفطر کا دن ہمیں کس طرح سے منانا چاہیے، مطلب وہ ایام کہ جس کو ہم نے پروردگار اور محمد و آل محمد کی رضا کے مطابق طے کر کے آج یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ دن وہ نتیجے کا دن ہے کہ جس دن ہمیں پروردگار سے عیدی لینی ہے، آمین علیہ السلام سے عیدی لینی ہے، اور وہ عیدی کیسے ہم حاصل کر سکیں گے؟ وہ بلیسنگز جو پروردگار نے ہمیں پورے ماہ رمضان میں عطا کی، ہم پہ اپنی رحمتوں کا، اپنی نعمتوں کا نزول کیا، ان برکتوں کے نتیجے میں پروردگار سے ہم بلیسنگز کو کیسے لے سکتے ہیں؟ تو آج ہم اپنی خواہر کی طرف یہ سوال کریں گے کہ خواہر، آپ عید مبارک کے دن مطلب کیا کہنا چاہیں گی اپنے ناظرین سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پھر سے یاد کیا ہمیں، اور دوسرا یہ کہ اگر ہم خود عید کو دیکھیں، عید کا مطلب کیا ہے؟ عود یعنی پلٹنا، بازگشت۔ سبحان اللہ۔ عید منانا خود ہمیں ماہ رمضان کی حکمت کو بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں سوچیں کہ ماہ رمضان کے روزے ختم ہو گئے ہیں تو ہم خوشی منا رہے ہیں، بلکہ بالکل آج کا دن عید ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے ماہ سیام میں روزے کیوں رکھے۔ ماہ رمضان میں ہم نے جب روزے رکھے تو آج یوم انعام اور پاداش بھی کہا جاتا ہے، آج کے دن کو یوم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یوم استجابت دعا بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہماری بازگشت ہے خدا کی جانب، یا آپ یوں کہیں بازگشت ہے اپنی فطرت توحید کی جانب، یا آپ کہیں کہ ہماری بازگشت ہے اپنے امام وقت کی جانب، یا آپ کہیں کہ ہماری بازگشت ہے اپنی اصل اولی کی جانب، کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے، وہ فرشتہ ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بچے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آج کے دن ہمارے تمام خداوند متعال نے ان الحسنات یذہبن السیئات، ماہ رمضان میں رکھی جانے والے تمام وہ روزے ایک ایک
آیت کا جو ثواب ہے کہ جو ہمارے حسنات کو یذہبن السیئات کر رہا ہے، ہمارے گناہوں کو متبدل بحسنات کر رہا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر رہا ہے، جس میں ہمارا سونا تسبیح تھا. خداوند متعال نے اتنی جو سیل لگائی ہوئی تھی کہ تمہارا سونا تسبیح ہے، تمہارا خاموش رہنا عبادت ہے، تمہارا سانس لینا ایون عبادت ہے. تو تمام جو ماہ رمضان کو ہم نے احیا کیا خداوند متعال کی عبادت اور اطاعت سے، آج ہمیں اس کا رزلٹ لینے کا دن ہے کہ آج کے دن صبح کے ٹائم امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتہ منادی کرتا ہے اغدو الی جوائزکم، کہ اپنے جوائز اور اپنے انعام اور اپنی پاداش لینے کی طرف دوڑو. کہ آج کے دن جب امام علی علیہ السلام نے خطبہ دیا نماز عید کے وقت تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا الیوم یوم جعلہ اللہ لکم عیدا، خداوند متعال نے تمہارے لیے آج کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے. وجعلکم اللہ اہلا لہ، اور خدا نے تمہیں اس کا اہل قرار دیا ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عید منائیں یا نہ منائیں، ان کے لیے یہی سوال ہے، عید تو ہے ہی اولیاء کی عید ہے. ان لوگوں کی عید ہے جو رستگار ہو گئے، جو کامیاب ہو گئے، جنہوں نے خداوند متعال کی بندگی کا حق ادا کر دیا، اطاعت کیا، اور حق صحیح طرح سے، جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق تھا اس طرح سے حق ادا کر سکے ہیں، ان کے لیے عید ہے. تو یہ تو اتنا بڑا شرف ہے، ہر کوئی لینے کے لیے تیار ہے کہ اغدو الی جوائزکم، آؤ اپنی پاداش آ کر لے جاؤ. اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں خدا نے تمہیں اس کا اہل قرار دیا ہے. یہ اتنا بڑا افتخار ہے، لہٰذا یہاں پر سوال ہی نہیں ہونے چاہیے، یہاں پہ تو بلکہ دستے سوال اٹھانا چاہیے کہ خدایا تو اس کو ہمارے لیے عید کا دن قرار دے. جس طرح سے ہم عید کی نماز کے قنوت میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا تو نے آج کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، تو اس کو میرے لیے بھی عید کا دن قرار دے دے. تو نے محمد و آل محمد کے لیے آج کا دن شرف کا دن قرار دیا ہے، تو مجھے بھی اس میں داخل کر دے جس میں محمد و آل محمد کو داخل کیا، اور تو مجھے اس سے باہر نکال دے جس سے تو نے محمد و آل محمد کو باہر نکالا. لہٰذا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم عید منائیں یا نہ منائیں. بے شک. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آج کے دن خطبے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ اذْكُرْكُمْ، خدا کو یاد کرو خدا تمہیں یاد کرے گا. فَادْعُوهُ فَيَسْتَجِبْ لَكُمْ، خدا کو پکارو، خدا سے دعا کرو. آج کا دن دعا کا دن ہے، استجابت کا دن ہے، جو تم مانگو گے تمہیں مل جائے گا. بس تم خدا کی بارگاہ میں دعا کرو، خدا تمہاری دعا کی استجابت کی مہر لگا دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان من، دیکھیے کہ کتنا عظیم اور انسان کی بلیسنگز والا دن ہے کہ جس دن پروردگار خواہر نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا کہ جس دن خدا تمہیں پکارتا ہے. 30 دن پروردگار نے دیکھا، اپنے بندوں کا امتحان لیا کہ وہ بندے خدا کو کیسے پکارتے ہیں. لیکن عید والے دن خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پکارتا ہوں اور تم آؤ میری طرف، ان نعمتوں کو لے جاؤ جس کو میں نے تمہارے لیے ان 30 دنوں کی عبادت کے عوض میں قرار دے رکھا ہے. تو عزیزان من، ہمیں آج کے دن سے مستفید ہونا چاہیے، خدا سے راز و نیاز کرنے کا. میں کہتی ہوں اگر کوئی دن ہے تو وہ آج کا دن ہے، کیونکہ جس دن انسان کے نتیجے کا دن ہوتا ہے اس دن انسان زیادہ فکر مند ہونا چاہیے انسان کو کہ وہ اپنی نعمتوں کے عوض میں جو پروردگار نے اس پہ نازل کی ہیں، جس طرح سے اس نے اس کو انجام دیا ہے، اب اس کا نتیجہ اسے کیا ملنے والا ہے. تو آج کے دن سے مستفید ہونے کے لیے آج خواہر سے پوچھیں گے کہ خواہر آج کے دن ہم خدا کی کس طرح قریب ہو جائیں. مطلب اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عید کا تہوار ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی چاند نظر آیا ہم نے چاند کو دیکھا، دعا کی، اور اس کے بعد ہم مصروف ہو گئے اپنے کپڑوں میں، اپنے کھانے پینے میں، لوگوں کو دعوتیں دینے میں. تو انسان کی فکر جو ایک طرف سے ہٹ جاتی ہے، اس فکر کو کیسے پروردگار سے جوڑے رکھیں آج کے دن کہ ہم اس طرف بھی دھیان دیں، کیونکہ لباس، پاکیزہ لباس یہ انسان کا نصف ایمان ہے. لیکن کس طرح سے خدا سے اس رابطے کو بحال رکھیں، کیونکہ آج کے دن ہم نے خدا سے نعمتوں کو لینا ہے، تو کیسے ہم خدا سے رابطے کو بحال رکھیں. دیکھیے آج کے دن ہم جو کچھ بھی کریں گے خداوند متعال ہم سے خوش ہے، ہم سے راضی ہے. آج ہمیں ایک بلینک چیک ملا ہوا ہے، لیکن ہمارے امور میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم دعوتوں میں مصروف ہیں یا کپڑوں کی تیاری میں مصروف ہیں، یہ تمام امور میں 19 اور 20 کا فرق ہو جائے گا کہ ہمارے عمل کو خدا خرید سکتا ہے. وہ یہ کہ ہم جان کر کریں، یہ علم رکھتے ہوئے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم جو یہ کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں.
سبحان اللہ. آج کے دن کے آداب میں یہی ہے نا کہ غسل کیا جائے. بے شک بالکل. اب غسل کرنا، نہانا دھونا اور پاکیزہ لباس پہننا خود ایک عبادت ہے. بالکل. النظافت من الایمان، بالکل. ایمان کی نشانیوں میں سے نظافت. اور یہ جو غسل مستحب آپ دیکھتی ہیں کہ اکثر دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں پہلا جو عمل بتایا جاتا ہے وہ کہ آج کے دن غسل کیا جائے. غسل کیا جائے. ابھی جو غسل ہے اس میں ہم اگر دیکھیں تو یہ خود ایک عبادت ہے، کیونکہ جو ہماری جسمانی طہارت ہے وہ ہمیں ہماری روحانی طہارت کا بھی سبب بن سکتا ہے. کیونکہ جب ہم آج کے دن غسل کریں گے تو آداب میں سے ہے کہ جب ہم آغاز کریں تو دعا پڑھیں کہ خدایا ہم تجھ پر ایمان بکا و تصدیقم بکتابکا واتباع سنت نبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پروردگارہ میں تجھ پر ایمان لایا. سبحان اللہ. یہ بازگشت ہے، یہ عید ہے کہ خدایا میں تجھ پر ایمان لائی اور میں نے تیری کتاب کی تصدیق کی. میں نے قرآن شب قدر میں یعنی سمجھ لیا اچھی طرح سے. اور پھر میں کہوں کہ میں نے سنت نبی کی اتباع کی، کہ یعنی جو میں یہ کام کر رہی ہوں، میں جو غسل کر رہی ہوں، میں جو نہانا، یہ سیرت رسول اللہ ہے، سیرت معصومین علیہ السلام ہے، ان کی اتباع کر رہی ہوں. بس اطیع اللہ و اطیع رسول کا مصداق قرار پا رہی ہے. بالکل. اور در حقیقت جب ہم غسل کرتے ہیں تو گویا ان دنوں کی عظمت کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ آج کا دن دوسرے دنوں کی طرح نہیں ہے. ان دنوں کو احیا کر رہے ہیں. جیسے غسل جمعہ کے بارے میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ جو 40 دن غسل جمعہ کرے گا، غسل مستحب انجام دے گا، اس کو قبر بوسیدہ نہیں کرے گی، اس کا جسم جو ہے وہ خاک میں نہیں ملے گا، وہ بالکل صحیح و سالم تن و بند رہے گا اور اس کی قبر روشن رہے گی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں غسل مستحب کے بارے میں کہ اے شخص تو نے جمعے کا دن کو احیا کیا. اور مولا یہ امیر المومنین کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ جب کسی پر غضبناک ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے تم تو اس سے بھی زیادہ ناتوان ہو جو غسل جمعہ نہیں کرتا. سبحان اللہ. لہٰذا آج کے دن کو احیا کرنا، یوم اللہ کو احیا کر رہے ہیں ہم غسل و پاکیزگی کے ساتھ. اور جب غسل انجام دے دیتے ہیں تو اس کے آداب میں سے ہے کہ ہم دعا کریں خدایا تو ہمارے دل کو مطہر کر دے، تو ہمارے دامن کو عفونت اور کثافت سے پاک و پاکیزہ کر دے، تعفن سے پاک و پاکیزہ کر دے. یعنی یہ غسل کرنا نہ صرف میرے جسم کو پاک و پاکیزہ کر رہا ہے بلکہ میرے روح کو بھی پاک و پاکیزہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. جی ناظرین دیکھیے کہ کتنا خوبصورت انداز میں خواہر نے یہ بیان کیا کہ آج کے دن کے اعمال بھی ہیں. صرف انسان دنیا میں نہ کھو جائے، خدا سے رابطے کو بحال رکھا جو آپ نے 30 دن، اس کے نتیجے والے دن خدا سے اس طرح کا تعلق بنا کر ہٹیں کہ خدا آپ پر ایک اپنی رحمت کا نزول کر کے اس دن کا انعام آپ کی جھولی میں ڈال دے. جی اور خواہر کی بات کا خلاصہ کچھ اس طرح سے کروں گی کہ عید الفطر کے دن اگر آپ نیا لباس پہن رہے ہیں، اگر آپ دعوت پر لوگوں کو بلا رہے ہیں، اگر آپ اپنے عزیز و اقارب سے مل رہے ہیں تو ایک نیت اپنے دل میں رکھیے، قربتاً الی اللہ، کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنے خدا کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اگر میں کسی کو کھانا کھلا رہا ہوں تو وہ میری خدا کی رضا ہے. بہت ہی خوبصورت عالم دین نے جملہ کہا کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن انسان نفس امارہ کو مار دیتا ہے اور اپنے اوپر عید الفطر کی مہر لگاتا ہے. مطلب مہر لگانا کیا؟ کہ آج کے دن انسان حجت تمام کر رہا ہے خدا کے سامنے کہ اے خدا میں نے اپنے تمام ایام کو جو ماہ سیام میں نے گزارے، اپنے آنکھ، کان، اپنے جتنے بھی اعضاء و جواہر تھے ان کو کس میں رکھا؟ آپ کی عبادت میں رکھا. اور آج کے دن میں آپ سے قربتاً الی اللہ کی نیت سے دعا کرتا ہوں اور لوگوں کی مدد کر رہا ہوں کہ آج کے دن بھی آپ مجھ سے راضی و خوشنود ہو جائیں. تو کتنا خوبصورت دن ہے کہ جس دن ہر نیت انسان اللہ کے لیے کرے کہ میری جو نیت ہے، میرا جو دار و مدار ہے وہ صرف اور صرف خدا کی رضا پر ہے. جی خواہر، اسی کے ساتھ ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ عزیز و اقارب کی جو بات کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی اگر آپ کو چاند نظر آتا ہے اور اس کے آپ اعمال یا دعا پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد اپنے ذہن میں ایک خیال لائیے کہ میری عید الفطر تب پوری ہوگی جب میں اس میں سے فطرانہ نکالوں گا، جب میں اس میں سے زکوٰۃ دوں گا یا صدقہ دوں گا. کیوں پروردگار نے کہا؟ کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ وہ دن جس دن ہر انسان خوش ہے اس دن میرا مفلس انسان بھی یار و مددگار ہو. جی بالکل، قرآن میں ہے نا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی،
پہلے زکوٰۃ دیں پھر نماز کو ادا دیں. لہٰذا روزوں کے جو مقاصد میں سے ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی بھوک کا احساس, اور چاند رات پر اگر ہمیں وہ فطرانہ نکالنا ہی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا. تو جس طرح سے ایک مقصد خداوند متعال کی جانب بازگشت ہے, اسی طرح سے دوسرے لوگوں کی امداد کرنا یعنی خدا کے بعد لوگوں کی طرف رجوع کرنا. اور اس میں ہم عید میں جس طرح سے ابھی ہم نے غسل کی بات کی, ساتھ میں ہمارے لیے جاننا بھی اچھا ہے کہ نئے کپڑے پہننا کہیں اسلام میں نہیں ہے کہ عید کے دن میں نئے کپڑے پہنے جائیں اور ایک کمپٹیشن رکھا جائے جی 3 دن ہے اور 3 ڈریسز ہونے چاہیے, اس کے ساتھ میچنگ شوز اور یہ سب چیزیں, یہ شریعت میں نہیں ہے, یہ اسلام میں نہیں. اگر کپڑے موجود نہیں ہیں مناسب تو ہم سلوا سکتے ہیں, لیکن جو چیز اسلام میں ہمیں ملتی ہے جو آداب میں سے ہے وہ ہے پاک اور آراستہ کپڑے پہننا. بے شک کیونکہ زینت ہر چیز میں زینت ہے. خداوند متعال خود جمال ہے تو دین بھی جمیل ہے. پاکیزگی میں ہے ہی زینت, پاکیزہ لباس, پاکیزہ تو جمیل خداوند متعال ہے. لہٰذا خدا فرماتا ہے جب تم مساجد میں جاؤ تو خذوا زینتکم, تم زینتوں کو لے لو. اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ناکنگ ہوئی دروازے پر, رسول اللہ کے دروازے پر, تو آپ جاتے ہوئے ایک مرتبہ ایک پیالہ موجود تھا, اس میں پانی تھا, اس میں اپنے چہرے مبارک کو دیکھ کر اپنے بالوں کو سیٹ کر کے دروازے کو کھولنے کے لیے گئے. اور ایک زوجہ بعد میں سوال کرتی ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ پانی میں دیکھ کر اپنے آپ, وہ تھوڑا سا پانی جسے کہا جاتا ہے نا کہ تھوڑا سا پانی, اس میں آپ پانی اپنا آئینہ دیکھ کر اپنے آپ کو سیٹ کر رہی ہیں. تو آپ نے فرمایا خداوند متعال پسند کرتا ہے زینت کو. اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں جس طرح سے تم ایک اجنبی شخص سے ملنے جاتے ہو اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہو, اسی طرح سے اپنے برادران کو, اپنے بھائیوں, اپنے عزیز و اقربا, اپنے احباب سے بھی ملنے جاؤ تو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لو, آراستہ کر دو. خدا تمہاری اس روش کو پسند کرتا ہے. تو یقیناً ہم جو کر رہے ہیں وہ اس کی ایک پیچھے ایک بنیاد ہے, اور وہ سنت ابراہیمی ہے, سنت معصومین علیہ السلام ہے, سنت رسول اللہ ہے. لیکن ہم اپنے ٹریک سے ہٹ اس لیے جاتے ہیں کہ ہم اس کے مقصد کو بھول جاتے ہیں. ہم وہ کام تو کر رہے ہیں لیکن اس کی جو بنیاد ہے وہ ہماری متزلزل ہو جاتی ہے. اس لیے بس اگر ہم پاک و پاکیزہ لباس پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو آراستہ کرتے ہیں, اور یہ کہ خوشبو لگانا دین میں کہتے ہیں کہ اسراف نہ کرو, لیکن خوشبو میں آپ جتنا مرضی خرچ کر لو وہ اسراف نہیں ہے. خداوند متعال یعنی آپ جو ہیں, آپ یوں کہہ لیں آپ ایک اسلام کا ایمبیسڈر ہیں. لہٰذا جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے, مسجد میں جائیں گے, تو آپ ایک اچھا امیج لوگوں کو دے رہے ہیں, آپ ایک اچھا امیج پوری دنیا کو دے رہے ہیں کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں. لہٰذا صاف ستھرا لباس پہننا, خوشبو لگانا, کہ روایت کہتی ہے خوشبو لگانا یظہر الغنی, سبحان اللہ, آپ کی بے نیازی کو شو کرتا ہے. سبحان اللہ. وَالثِّيَابُ یظہر الجمال, اور آپ کا لباس آپ کی خوبصورتی کو ظاہر کرتا ہے. لہٰذا خوشبو لگا کر نماز پڑھنا 2 رکعت 70 رکعتوں سے بہتر ہے جو بغیر خوشبو کے پڑھی جائے. بس ہمارا خوشبو لگانا بھی خدا خرید رہا ہے. اسی لیے دعائے سحر میں ہم پڑھتے ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں خدایا جو سودا تو نے کیا ہے وہ کوئی نہیں کرتا ہے. نہیں کرتا, بالکل. جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو کچھ دیتی ہوں, آپ کاروبار کریں, اور آپ جب بیچنے لگتے ہیں تو میں ہی خریدنے آ جاتی ہوں, اور میں اس کو دگنے دام میں خریدتی ہوں, اور پھر کہتی ہوں لو اس رقم کو بھی لے لو, اس چیز کو بھی لے لو, اس کی منفعت کو بھی لے لو. ایسی تجارت, ایسا کام کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. لہٰذا دعائے سحر میں ہم کہتے ہیں خدایا تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جو کوئی نہیں کرتا ہے. خدا نے ہی ہمیں, خدا ہی ہمارا خالق ہے, خدا نے ہمیں وجود بخشا, خدا ہی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے, خدا ہی ہمیں طاقت اور ہمت دینے والا ہے. اور جب ہمت اور طاقت دیتا ہے ہم روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور خدا کی عبادت انجام دیتے ہیں, اور خداوند متعال کے ہاتھوں جب ہم اپنے عمل کو, اپنے نفس کو بیچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 2 راہیں ہیں, یا ہم لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو بیچتے ہیں یا خدا کی راہ میں بیچتے ہیں. تو امام دعائے سحر میں فرماتے ہیں انت الذی زدت فی الصوم, خدایا تو نے ہمارے صوم کو بڑھا دیا ہے. یہ صوم کہا جاتا ہے بولی لگانے کو. ویسے تو اسلام میں یہ مکروہ ہے, کراہت رکھتا ہے کہ ایک انسان جب خرید رہا ہو, یعنی 2 افراد میں لین دین کا معاملہ ہو رہا ہو, تو تیسرا شخص اس میں انٹرفیئر کرے, یہ مکروہ ہے. مکروہ ہے. لیکن خداوند متعال یہاں پر وہ کام کر رہا ہے.
کس طرح سے اس کو حسن دے رہا ہے. یہی خداوند متعال کی عظمت ہے کہ ایک چیز اپنے ٹریک پر چل رہی ہے لیکن خدا اگر چاہے تو اس کو روک سکتا ہے. اسی لیے آج کے دن ہم دعا عید میں کہتے ہیں اہل الکبریاء والعظمہ. خداوند متعال کی عظمت کتنی بزرگ ہے آج کے دن ہمیں محسوس ہو سکتا ہے. ہم نے جو تمام امور کو انجام دے دیا اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کو لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیں یا خدا کی ذات کے سامنے. تو خدا فرماتا ہے کہ تم مجھے اگر دو گے میں تمہیں اس کا دگنا منافع دوں گا. سبحان اللہ. یعنی دی ہوئی خدا کی طاقت, خریدنے والا بھی خدا کی ذات, منفعت بھی ہماری, عمل بھی ہمارے ساتھ رہے گا. ایسا معاملہ اس پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا. اور جب ہم ایون عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جس طرح سے آپ نے سوال کیا تھا, تو اس کے بارے میں بھی خداوند متعال نے ہمارے لیے کتنا ایک ڈپریشن فری انوائرمنٹ ہمیں آج کے دن دے دیا کہ جاؤ آج کے دن تم آزاد ہو, تم اپنے احباب و اقارب سے ملو, دوستوں عزیزوں سے ملو, تمہارا وہ عمل بھی میں خریدنے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. بالکل. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سوال کیا خدایا اگر کوئی صلہ رحمی کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو کیا تو پاداش دیتا ہے, کیا دیتا ہے؟ خداوند متعال کی جانب سے جواب آتا ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے میں اس کی عمر کو طولانی کر دیتا ہوں, اس کے لیے جان کنی کے مراحل کو آسان کر دیتا ہوں, اور فرشتے یوم محشر اس کا اس طرح سے استقبال کرتے ہیں کہ اے شخص جس دروازے سے تو جاتا ہے داخل ہو جا, کیونکہ وہ ہر دروازہ جو باب صلاۃ ہے, باب صوم ہے, باب صبر ہے, باب شکر ہے, لیکن صلہ رحمی کرنے والے کے لیے یہ تمام دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی ناظرین, بہت شکریہ خہار, آپ نے اتنے اچھے انداز میں آج کے عید کے دن کو بھی خدا کا دن کیسے بنایا جائے ہمیں بتایا. جی ناظرین, دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے اور ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج کے دن پروردگار آپ پر اپنی رحمتوں کا, برکتوں کا اتنا نزول کرے کہ آپ بے نیاز ہو جائیں دنیا والوں سے. اور خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہر خوشی ادھوری ہے, ہر غم پورا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا وقت کا امام پردہ غیبت میں ہے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ آج کے دن کا واسطہ میری ان عبادتوں کا واسطہ جو میں نے ماہ صیام میں تیری عبادت میں, تیری بندگی میں گزاری, ان تمام عبادتوں کا اجر مجھے اپنے وقت کے امام کی صورت میں دے دیجیے. ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے تاکہ وہ ہر دعا کہ جو آج تک ادھوری ہے وہ پروردگار عالم آج کے دن قبول فرما لیجئے. جی ناظرین, تو اسی کے ساتھ دل نہیں چاہ رہا کہ آپ سے اجازت لی جائے, لیکن اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ آج کا دن آپ کا بہت اچھا گزرے. فی امان اللہ, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.